ہمارے وسوسے تک کو وہ جانتا ہے. آپ جانتے ہیں وسوسہ، یہ وسوسہ اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر فضل ہوا، اس کی مہربانی ہوئی کہ اس امت کے دل میں اگر کوئی ایسی بات گزر جاتی ہے، دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، اسے ہی وسوسہ کہتے ہیں. شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے. وسوسہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو اس وسوسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. وہ وسوسہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ پکڑتا نہیں. حالانکہ کیسے کیسے انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اگر اللہ پکڑنے لگے تو انسان کہیں نہیں جا سکتا، بچ نہیں سکتا. کیسے کیسے خیالات آتے ہیں. لیکن اللہ نے اس امت پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اس امت سے اس وسوسے کو يعلم ما توسوس به ونفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک جو رب الودود مالک القدوس ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی ثنا، بزرگی و برتری قابل بیاں اور لائق سزاوار ہے. اس لیے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی حقیر ترین مخلوقات کے سامنے جبین نیاز کو ٹیکنے سے محفوظ فرمایا ہے. شرک کی گندگی، طاغوت پرستی کی پلیدگی سے نجات دیا ہے. مخلوقات کی غلامی سے آزاد کر کے اپنا غلام بنایا ہے، جو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے مبرہ، منزہ ہے، پاک اور صاف ہے، جو سب سے عظیم طاقت و قوت کا مالک، اکبر، اعلیٰ اور سب سے عظیم، بزرگ و برتر ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا فرمایا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور
جو انسانوں کو ہم نے پیدا فرمایا تو ان کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دل کے خیالات سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ انسان کیا سوچ رہا ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ انسان اندر اندر اپنے ذہن و دماغ میں کیا چلا رہا ہے اسے کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ اسے پرکٹ نہ کر دے، ظاہر نہ کر دے، اس بات کو بیان نہ کر دے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں گزرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو دل میں بات گزرتی ہے ان باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اے انسان، ہم تو انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کے شہ رگ وہ رگ جو حلق کے کنارے سے لے کے کندھے تک آتی ہے، جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رگ سے بھی زیادہ، اس نس سے، اس رگ سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لینے والے آ جاتے ہیں دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اللہ فرماتے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، پھر انسان کے منہ سے جو بھی کوئی لفظ نکلتا ہے، جو بھی کوئی لفظ نکلتا ہے تو نگہبان تیار ہوتا ہے، نگہبان تیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے تیار ہوتے ہیں۔ کس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کہ جو بھی اس کی زبان سے کچھ نکلا اسے نوٹ کرنے کے لیے، لکھ لینے کے لیے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یہ کون ہے لکھنے والے؟ کرامن کاتبین، یہ بزرگ لکھنے والے فرشتے ہیں، بڑے معزز فرشتے ہیں جو ہمہ وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر آن انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو کوئی کچھ بولتا ہے اسے لکھ لیتا ہے۔ انسان اس خام خیالی میں رہتا ہے کہ اس کی باتوں کو کوئی سن نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک ہے تو دوسرا تیرا رب ہے، اور تم دو ہے تو تیسرا تیرا رب ہے، تم چار ہے نا تو پانچواں تیرا رب ہے، پانچواں تیرا رب ہے۔ پھر تم تنہا کہاں رہے؟ تنہا سو کسی بھی مقام پر تم تنہا نہیں رہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طارق میں بیان فرمایا کہ ہر نفس کے ساتھ ایک نگراں، ایک محافظ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ متعین ہے، مقرر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، پھر تو ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، ہمیں بہت خوف کھانا چاہیے، تنہائی میں گڑبڑ کرتے ہوئے میں خوف کھانا چاہیے۔ اور کیوں نہ خوف کھائے، وہ سب سے عظیم طاقت و قوت کا مالک ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مسلسل اس کی نگرانی میں ہے، ہمارے وسوسے تک کو وہ جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وسوسہ، یہ وسوسہ اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر فضل ہوا، اس کی مہربانی ہوئی کہ اس امت کے دل میں اگر کوئی ایسی بات گزر جاتی ہے، دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، اسے ہی وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو اس وسوسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ وسوسہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ پکڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ کیسے کیسے انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اگر اللہ پکڑنے لگے تو انسان کہیں نہیں جا سکتا، بچ نہیں سکتا، کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس امت پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اس امت سے اس وسوسے کو زائل کر دیا، یعنی اس
وسوسوں پر، ان وسوسوں پر اللہ نے گرفت نہیں رکھی ہے، چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ ہاں وہ پکڑے گا کب؟ اگر وہ وسوسہ ادھر سے چل کر کے یہاں آ جائے، زبان پہ آ جائے، اگر اسے ادا کر دیا زبان سے تو پکڑا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ عمل کر دیا پکڑا جائے گا، عمل کر دیا پکڑا جائے گا، ادا کر دیا زبان سے پکڑا جائے گا۔ اگر وسوسے گزرے ہیں ذہن و دماغ میں اور اس نے اس کو وہیں دفن کر دیا، وہیں دفن کر دیا، باہر نہیں آنے دیا، اس کو دل کے دریچوں میں مقید کر کے رکھ دیا، پھر ایسی صورت میں وہ آدمی مجرم نہیں ہے، آدمی مجرم نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے پاس نفس امارہ ہے نا، انسان کے پاس نفس امارہ ہے، خوب حکم چلاتا، کر 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 کر، کرتا چلا جائے، یہ کر وہ کر، یہ کام کر دے، ادھر گڑبڑی کر دے، ادھر سڑبڑی کر دے، اس کا نقصان کر دے، اس کی بے ایمانی کر لے، اس کا لوٹ لے، اس کا گھسوٹ لے، اس کا برباد کر دے، اس کو تباہ کر دے، اس کا غرض یہ کہ طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو ابھارتا ہے، کر کر کر۔ اگر کر دیا نا سر، کر دیا نا سر تو پکڑ لے گا پائے، اگر کر دیا تو پکڑا جائے گا۔ اس لیے نفس امارہ کا کام ہی ہے، وہ حکم امارہ، امارہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بہت زیادہ حکم ہے، یعنی حکم دینے والا، کثرت سے حکم دینے والا۔ تو آپ کے پاس وہ نفس ہے فطری طور پر، قدرتی طور پر، اور وہی تو لچک ہے۔ پھر انسان کیوں کہا؟ ارے انسان احساسات و جذبات کے ملے جلے مواد سے بنائے گئے ہیں۔ اگر انسان کے اندر جذبات نہ ہو، احساسات نہ ہو، خواہشات نہ ہو تو پھر وہ انسان کیسا ہے؟ وہ تو پھر بے جان پتھر ہونا چاہیے، وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی گرفت، فرشتوں سے افضل انسان کیوں ہے اللہ والو؟ اسی لیے ہے کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے تلاش میں رہتا ہے، اللہ کے رضا، اس کی خوشنودی کے تلاش میں، جستجو میں رہتا ہے، تو پھر آدمی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ملائکہ کی اہمیت، اس کی برتری کو کون نہیں جانتا، مگر کھڑے پیشاب کرنے والا بھی ملائکہ سے بہتر ہے، دن رات لوٹ کھسوٹ کرنے والا بے ایمان شیطان بھی فرشتوں سے بہتر ہے۔ افضل الخلائق کہہ دیا، اشرف المخلوقات کہہ کیا دیا کہ ایک پیر پہ اچھلنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں سے برتر بننے کے لیے احکام شریعہ کی پابندی ضروری ہے، جذبات و احساسات کو کچل کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے آپ کو گامزن کرنا ضروری ہے، تب آدمی فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، نہیں تو ہر منگرو بدنو جمراتی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لو۔ پتہ چلا کہ اس کو اسی بات پر فخر ہے کہ انسان بنا دیا، انسان بنا دیا تو کیا ہوا؟ انسان میں بھی شیطان ہے، انسان میں بھی جانور ہے، نہیں ہے؟ انسان میں بھی جانور ہے، انسان میں بھی شیطان ہے۔ جو جانوروں والے، درندوں والے اوصاف رکھتے ہیں تو کون ہے بھائی؟ باہر صورت اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر سورہ ملک میں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ کفر کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے، جہاں چاہو، جیسا چاہو، جو چاہو کر لو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی نہیں پکڑے گا، مگر وہ پکڑے گا جو جبار و قہار ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی والے پلاننگ تمہارے اندر چل رہی ہے،
کفر و ارتداد والے مسائل تمہارے اندر جنم لے رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، تو اس کے لیے عذاب و جہنم کا عذاب ہے، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہے برا ٹھکانہ ہے، جس نے جہنم بنائی ہے اس نے کہا کیا ہے برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی بری جگہ ہے۔ بھلا اتنی بری جگہ میں کون جاتا ہے؟ اتنی بری جگہ میں کون جاتا ہے؟ کہیں بھٹیاں جل رہی ہو، دعوت کے کھانے پک رہے ہو، ادھر کوئی شوق سے جاتا ہے تو دور ہی سے ایسا کر کے دیکھ کے بھاگتا ہے، ایسے کر کے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ ادھر خوشبودار دھواں ہے نا، ادھر خوشبودار دھواں ہے، ادھر آگ کی لہک ہے، آگ کے شعلے ہیں، اسی لیے ادھر کوئی شوق سے نہیں جاتا۔ اگر جاتا بھی معائنہ کرنے کے لیے تو دور ہی سے دیکھ کے سائڈ ہو جاتا۔ وہاں مجبوراً لوگ رہتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں جانا نہ پسند کرے، مگر کیا کوئی ایسی جگہ جہاں سڑی گلی مری پڑی چیزیں ہو، اوپر سے وہاں حرارت بھی ہو، گرمی بھی ہو، بدبو بھی ہو، گندگی کے ڈھیر بھی ہو، ایسی جگہ پر کوئی جانا پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا اللہ والا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ادھر سے گزرے گا ناک بند کرے گا، کتنی گندی جگہ ہے۔ کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہو نا، وہاں کچرا پڑا رہتا ہے، کتنے گندے لوگ ہیں۔ خود کہتے ہو یہ الگ بات ہے تمہارے گھر کے سامنے پڑے رہتے ہے نا، یہ الگ بات ہے تمہارے گھر کے سامنے پڑے رہتے ہیں، مگر تم دوسرے کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہو، کتنی گندی جگہ ہے، کتنے گندے لوگ ہیں۔ تو کوئی گندی جگہ جانا پسند کرے گا؟ یہی کہے گا کتنی بری جگہ ہے، کتنے برے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ کتنی بری جگہ ہے اللہ، یہ کتنی بری جگہ اللہ کہتا ہے۔ اب اتنی بری جگہ میں کون جائے گا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، کہتے ہیں جب اس میں ڈالا جائے گا نا، جو جانا نہیں چاہتے تھے نا گندی جگہ میں، ان نافرمان عاصی اور باغی خاطی لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تو کیسے چنگھاڑ کی آواز آئے گی معلوم ہے؟ گدھا چنگھاڑتا ہے نا، گدھے کی آواز سنی ہو نا، کتنی سریلی ہوتی ہے، گدھے کی آواز کتنی سریلی ہوتی ہے، شہیقا، خطرناک آواز آئے گی، تفور، اور جہنم کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ تو کھول رہی ہوگی، جہنم کھول رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اس قدر خیز و غضب میں جہنم دکھے گی گویا کہ وہ پھٹ جائے گی۔ کہتے نا بس کر ناک زیادہ نہ پھلا پھٹ نہ جائے، کوئی غصے میں آتا ہے تو یہی نہ کہتا ہے کہ زیادہ ناک نہ پھلا کہیں ناک پھٹ نہ جائے تمہاری۔ جہنم اس قدر غضبناک ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غیظ و غضب کی وجہ سے پھٹ جاوے، غیظ و غضب کی وجہ سے پھٹ جائے۔ اس قدر خوفناک جہنم، اس قدر خوفناک جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی وحدانیت کے انکار کرنے والے، اس کے اسماء و صفات کے انکار کرنے والے، اس کی ربوبیت کو ٹھیس پہنچانے والے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ جب ڈالا جائے گا تو بھی کیفیت اللہ بیان کرتا ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، کہا کہ ایک بار ہی تھوڑی ڈالا جائے گا، چند لوگ تھوڑی ہوں گے کہ دھکے دے کے ڈال دیا جائے گا۔ کلما القی فیہا فوج، جب
جب جب تم آتے ہو تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے نا. کسی کی مذمت کرنی ہوتی ہے, ارے جب تم آتے ہو میرے سر میں درد شروع کر دیتے ہو تم, یعنی اتنا پریشان کرتے. اللہ کہتے ہیں کلما القیا, جب ڈالا جائے گا, فیہا, اس کے اندر, فوجن, کوئی گروہ, کوئی جماعت, کوئی جتھا. جب کسی ٹیم کو ڈالا جائے گا نا, ہمارے یہاں برائیاں بھی ٹیم وائز ہوتی ہے نا, تو ٹیم وائز برائیاں کرنے والوں کو ٹیم وائز بھی جہنم میں سواگت کے لیے ڈالا جائے گا. کہ چل, کیا کہے گا, چل. فیہا فوجن, جب فوج, اس میں جماعت جتھا جائے گا نا, سألہم خزنتہا, وہاں جو داروغ جہنم ہوگا, کدھر, کیسے ادھر آ گئے, کیوں آ گئے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں کوئی رب کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا, کوئی قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا, کوئی مصطفیٰ کا فرمان بتانے والا نہیں آیا تھا. کیا کہے گا, قالوا بلا قد جاءنا نذیر, ہاں آیا تھا, مگر جذبات پر, احساسات پر, خواہشات پر کنٹرول نہیں کیا. فکذبنا, ہم نے اسے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم غرور میں آ کر کے ہم نے کیا کہہ دیا, ارے ایسا کچھ نازل ہی نہیں ہوا, ایسا کوئی فرمان ہی نہیں ہوا. کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. پھر کہے گا بدبخت, تم بہت بڑی گمراہی میں تھے. کیا کہے گا, بدبخت, پھر بڑی گمراہی میں تم تھے, بڑی دور کی گمراہی میں. بہرحال اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اور خوفناک وہ منظر پیش کیا ہے قرآن پاک میں, جس کا ذکر ہے. آئندہ پھر کسی موقع پر دیکھیں گے. رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم, ہم تیرے در کے گنہگار بندے ہیں, ہم سیاہکار بندے ہیں مولا, ہم سے بڑی خطائیں ہوتی ہے, تو درگزر فرما دے اپنی مہربانی سے. ہمیں نیک بنا, ایک بنا, متفق و متحد کر دے, سچا بنا, ایماندار بنا, مومن بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا.